بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، شرک اصغر کا بیان جاری ہے، اور اس میں صاحب کتاب نے چوتھے نمبر کے پر شرک اصغر کی قسموں میں سے ایک چیز کو بیان کیا ہے، زمانے کو گالی دینا وغیرہ۔ اس میں آگے چل کر انہوں نے ہوا کو، آندھی کو گالی دینا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہاں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے بیان کو جاری رکھے ہوئے ہیں جن کے مرتکب بعض لوگ عادت کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر نہیں کرتے بل عادت ہوتی ہے، کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ زمانہ خراب ہے، ہوا اتنی تیز کیوں چل رہی ہے، اس سے اتنا نقصان ہوگا، اتنا نقصان ہوگا، ہوا کو، آندھی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ عادتاً کہتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں کہتے، بس ایک عادت بنی ہوئی ہے، کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی توحید میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عادتاً کہہ رہے ہیں تو اس بنیاد پر گناہ ہلکا ہو جائے گا یا معاف کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس سے توحید میں کمی واقع ہوگی اور عقیدہ بھی بگڑے گا۔ اور انہی چیزوں میں سے زمانے کو اور ہوا کو یعنی آندھی کو گالی دینا ہے، اور جو بھی اس کے مشابہ مخلوقات کو مذمت کا ذمہ دار بتاتا ہے تو یہ سب کے سب اسی میں داخل ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں یعنی زمانہ یا آندھی یا یہ چیزیں معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ ہوا اپنی مرضی سے نہیں چلتی، زمانہ اپنے اعتبار سے نہیں چلتا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہیں۔ تو اس طرح کی مذمت حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر کوئی آندھی کو گالی دے رہا ہے، زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، حالات کا رونا رو رہا ہے، یا تو ہماری اپنی زبان میں تجارت ہے، کاروبار صحیح طریقے پر نہیں چل رہا ہے تو ہم لوگ مندی کا رونا رونے لگ جاتے ہیں، بہت مندہ ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حقیقت میں اللہ کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ رب کا مطلب ہے ہماری زندگی کے نفع نقصان کا مالک، زندگی کے اور حالات کے پر تصرف کرنے والا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ رب ماننے میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی شخص حالات کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مندی کا رونا رو رہا ہے، یہ سب کے سب اسی میں شامل ہے۔ ہمارے یہاں عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، ارے حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، فوری طور کے پر آدمی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ گالی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں مخصوص الفاظ کے ساتھ باتیں کہی جاتی ہے وہی گالی ہے۔ گالی کا مطلب ہوتا ہے برا کہنا، شکایتیں کرنا یا اس کی برائی بیان کرنے کی کوشش کرنا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بتلایا سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 میں، ان لوگوں کا کیا کہنا تھا، مشرکین کا، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، کہ زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، وما نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم یہاں مرتے ہیں، جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہمیں سوائے زمانے کے کوئی موت نہیں دے سکتا، یعنی جہاں زمانے کے اعتبار سے ہماری زندگی کا خاتمہ ہوگا وہاں ہم مر جائیں گے، زمانہ ہمیں موت دے گا، یہاں ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ وما لهم بذلک من علم، ان لوگوں کو حقیقت میں علم ہی نہیں ہے کہ زمانہ نہیں بلکہ اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، زمانہ نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، یہ تو صرف اٹکل پچھو باتیں کر رہے ہیں، گمان اور خیال کی باتیں کر رہے ہیں جس کے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ دراصل مشرکین میں سے ایک شرک کرنے والا طبقہ یہ بھی ہے، حالانکہ دیکھا جائے یہ لوگ دہریہ ہیں۔ دہریہ یعنی وہ لوگ جو زمانے کو ہی زندگی کے تمام امور کا ذمہ دار مانتے ہیں،
کہ زمانے کی بنیاد کے پر ہم جیتے ہیں، زمانے کی بنیاد کے پر مرتے ہیں، زمانہ اچھا چلتا ہے، زمانہ برا چلتا ہے، یعنی سارے اختیارات زمانے کو ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جس کی ضرورت تھی وہ پیدا ہوتی چلی گئی، ضرورت کے اعتبار سے چیزیں فنا ہوتی چلی گئی۔ انسان کو جیسے جیسے ضرورتیں بڑھتی گئیں، پہلے زمانے کے اندر لوگوں کو ضرورت نہیں تھی تو اللہ نے، اب وہ تو اللہ کو مانتے نہیں، تو وہ کہتے ہیں اس وقت ہمارے سامنے موٹر سائیکل نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھی، جیسے جیسے ہماری ضرورت بڑھتی گئی ویسے ویسے ہمیں یہ ساری ٹیکنالوجی ملتی چلی گئی، یعنی ضرورت کے تحت تمام چیزیں مل رہی ہیں، ان کا کوئی پیدا کرنے والا کریٹر کوئی نہیں ہے، یہ سب اپنے آپ ہو رہی ہیں ضرورت کے تحت۔ حالانکہ اس ضمن میں ایک بہت پیارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ اسی طرح کی ذہنیت رکھنے والا، خیال رکھنے والا، فکر رکھنے والا ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنے آیا کہ حقیقت میں کائنات کا پیدا کرنے والا کریٹر کوئی نہیں ہے، یہ سب کے سب اپنے آپ پیدا ہو گئی ہیں۔ اب مناظرے کا وقت تو قریب آ گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے نہیں، کچھ تاخیر سے پہنچے، تو اس نے یہاں اپنی باتیں لوگوں کے درمیان کہنا شروع کر دی، بڑی بڑی باتیں کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں، مجھ سے کیا مناظرہ کریں گے، اس لیے آ نہیں رہے ہیں۔ بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور تاخیر سے آنے کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ حقیقت میں جب میں یہاں آ رہا تھا تو راستے میں ایک دریا تھا اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سادن نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں دریا کو پار کر سکوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت لگا اور فوری طور کے پر وہ درخت بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد اس کے تنے کٹے اور کٹنے کے بعد اس کے پشتے تیار ہوئے اور انہی پشتوں سے، تختوں سے کشتی اپنے آپ بن گئی اور اس کشتی نے اپنے آپ مجھے دریا کے پار کر دیا۔ تو یہ تھوڑا سا وقت لگ گیا، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ ناممکن چیز ہے کہ ایک درخت اپنے آپ پیدا ہو جائے، بڑا بھی ہو جائے، اپنے آپ کٹ بھی جائے اور کٹنے کے بعد کشتی بنے اور کشتی تمہیں خود بخود دریا پار کرا دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت تم مناظرہ ہار چکے ہو۔ اس نے کہا کہ مناظرہ شروع نہیں ہوا تو ہارا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب ایک درخت اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ بڑھ نہیں سکتا، اپنے آپ کٹ نہیں سکتا، اپنے آپ اس کی کشتی تیار نہیں ہو سکتی، کشتی اپنے آپ دریا پار نہیں کرا سکتی، تو یہ پوری کائنات اپنے آپ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے عقلی طور کے پر۔ اب ہمارے یہاں پر بہت ساری چیزیں، اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ کتاب ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ کتاب اپنے آپ لکھا گیا، اپنے آپ یہ کتاب پرنٹ ہو گئی اور پرنٹ ہو کر میرے سامنے آ کر موجود ہو گئی، تو دنیا کا کوئی بھی انسان اسے تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ کوئی کتاب جس کا لکھنے والا رائٹر موجود نہ ہو یا اسے پرنٹ کرنے والا موجود نہ ہو، لانے والا موجود نہ ہو، یہ اپنے آپ تیار ہو کر یہاں تک کیسے آ سکتی ہے؟ یقیناً اس کا کوئی لکھنے والا ہے، لکھنے کے بعد پرنٹ کرنے والا، اس کو لانے والا ہے۔ تو ایک معمولی سی چیز یہ اپنے آپ تیار نہیں ہو سکتی اور ہمارے سامنے خود بخود نہیں آ سکتی، تو پوری کائنات کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو جو لوگ زمانے کو خالق و مالک اور پورا ذمہ دار مانتے ہیں، یہ دہریہ ہے۔ دہر عربی زبان میں زمانے کو کہا جاتا ہے، اسی سے بنا ہے دہریہ، یعنی زمانے کو سب کچھ ماننے والے اور زندگی کے تمام امور کا متصرف زمانے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، کوئی ہم کو پیدا نہیں کرے گا۔ تو انہیں ذرا غور کرنا چاہیے، پہلے مرتبہ انہیں کس نے پیدا کیا؟ تو انہیں دوبارہ پیدا کرنے کے پر کیوں نہیں قادر ہے؟ کیا انسان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کرنے والے رب العالمین نے یوں ہی پیدا کر دیا؟ اسی کو تو اللہ نے سوالیہ انداز میں انسان کے سامنے پیش کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں دوبارہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور زندگی کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے تمہیں دینا ہوگا۔ دراصل ایسے لوگ خالق و متصرف کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یعنی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی کائنات کو چلانے والا ہے،
یہ کہتے ہیں کہ فطری طور کے پر اپنے آپ تمام چیزیں پیدا ہوئی اور اپنے آپ ساری چیزیں بن گئی اور ضرورت نہیں تھی تو ختم ہو گئی. اس لیے وہ کہتے ہیں اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو، یعنی زمانے کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. یعنی یہ دن و رات کا آنا جانا ہی ہمیں فنا کرتا ہے، تو انہوں نے ہلاک کرنے کی نسبت اس کی مذمت کے طور پر زمانے کی طرف کی. انہوں نے یہ بات جہالت و اٹکل پچو طریقے سے کہی ہے، نہ کہ علم اور برہان کے ذریعے. اب یہاں قرآن مجید نے ان لوگوں کا رد کیا جو بغیر دلیل کے اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں اور حکیم مدبر کائنات کو چلانے والا قدرت رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انکار کرتے ہیں. صحیح ہے یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یوزینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے. اور کیسے پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار، جو دن و رات کو لاتا لے جاتا ہوں. اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اللہ ہی زمانہ ہے. یہاں اللہ ہی زمانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ زمانے کو لانے لے جانے والا اور اسے اچھا اور برا بنانے والا ہے. یعنی زمانہ اپنے آپ نہ آتا ہے نہ بدلتا ہے، دن و رات اپنے آپ نہ تو آتے ہیں نہ جاتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی زمانے کو یا دن و رات کو حالات کو برا بلا کہتا ہے تو حقیقت میں نعوذ باللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ اللہ تو نے میرے لیے ایسے حالات کیوں بنائے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اللہ کو کوستا ہے کہ اللہ تو نے میرے حالات ایسے کیوں بنا دیے، مجھے اتنا نقصان کیوں پہنچا، میری زندگی میں اتنی تکلیفیں کیوں آ گئی. حالانکہ یہ سب اللہ کرنے والا ہے اور اللہ حکیم ہے، حکمت کے تقاضوں کے تحت یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ زمانے کو گالی نہ دی جائے. بس اللہ ہی دن و رات کو لانے لے جانے والا ہے اور زمانے کے پر مکمل اختیار رکھتا ہے. بعض سلف کا کہنا ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب والوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ زمانے کی برائی کرتے تھے، یعنی اسے مصیبت کے نزول کے وقت گالی دیتے تھے. حالات یا زمانہ ان کے اعتبار سے اگر برا چل رہا ہے تو اسے گالی دینے لگتے تھے. جب انہیں شدت یا پریشانی لاحق ہوتی تو کہتے انہیں زمانے کی تکلیف اور ہلاکت نے گھیر لیا. یہ ان لوگوں کا قول تھا اس طرح کی باتیں. یا ہمارے ہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں نا حالات بڑے برے چل رہے ہیں، زمانہ اب اچھا نہیں رہا، پہلے جیسی بات نہیں رہی. یہ لوگ ہمارے ہاں پر بھی کہتے ہیں جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے. اور زمانے جاہلیت میں لوگ یہ بھی کہتے تھے ہائے زمانے کی ہلاکت، یعنی زمانے کی ہلاکت کو برا کہہ رہے ہیں. تو وہ ان کاموں کو زمانے کی طرف منسوب کر کے اسے گالی دیتے تھے، حالانکہ اس کا کرنے والا اللہ ہی ہے. زمانے کو لانا لے جانا، جیسا کہ ہمارے ہاں موسم اگر بہت زیادہ شدید گرم ہو جائے لوگ اس کے پر کوسنا شروع کر دیتے بہت زیادہ گرمی ہے شکایتاً. ایک ہوتا ہے حکایتاً کہ ہاں حالات بتائے جا رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ شکایتاً کہا جائے، شکوہ کیا جائے، یعنی اتنی گرمی نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنی گرمی کیوں ہو گئی. یہی معاملہ بارش کا ہے، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، یا یہ بارش جو ہے تو بے موسم ہے، اس بے موسم بارش کی وجہ سے فصلوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اس کو بہت نقصان ہو رہا ہے. تو یہ موسم یا بے موسم کا مطلب ہمارے یہاں ہے اللہ جب چاہے جس حالت میں چاہے بارش کو نازل کر سکتا ہے. ہم نے پیچھے دیکھا اللہ نے سردی کے موسم کے اندر بھی بارش کو نازل کیا، یہ بھی دیکھا کہ گرمی کے شدید موسم کے اندر بھی اللہ نے حالات کو بدل دیا، بارش نازل کی. تو اللہ اس بات کے پر مکمل قدرت رکھتا ہے.
یہ حالات، یہ موسم ہمارے اپنے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ جب چاہے گرمی میں بارش کو نازل کر دے، یا تو شدید سردی کے موسم کے اندر لوگوں کے حالات کو گرم کر دے۔ یہ ہر چیز کے پر اختیار رکھنے والا اللہ ہے، اور جب ہم نے اللہ کو رب مانا تو ہمیں رب ماننے کا تقاضا یہ ہے، ہمیں کسی بات کے پر شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کو جب ہم حکیم مانتے ہیں، اللہ ہر معاملہ ہر عمل حکمت کے ساتھ کرتا ہے، تو ہمیں اللہ کے کسی عمل کے پر شکوے اور شکایت نہیں ہونا چاہیے، نہ زمانے کے اعتبار سے، نہ گرمی کی شدت ہمارے لیے شکوہ انداز ہو، یا بارش زیادہ ہو ہمارے لیے شکوہ کنا ہو جائے، یا تو پھر شدید سردی ہمارے لیے شکوے کا باعث بنے، کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، جس کا رد یہاں پر کیا گیا ہے، جب وہ پہنچنے والی مصیبتوں کو زمانے کی طرف منسوب کرتے تو اللہ کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ زمانے کو گالی دینا، حالات کا شکوہ کرنا، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی برا بلا کہنا ہے، اس لیے کہ در حقیقت شدید گرمی کو لانے والا، شدید بارش کو لانے والا، یا شدید سردی کو لانے والا، یا ہماری زندگی کے اندر الٹ پھیر کرنے والا، تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے۔ آگے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ کا قول بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حزم اور ان کی ڈگر پر چلنے والے ظاہریہ نے بھی اس حدیث کو لے کر دہر یعنی زمانہ کو اللہ کے اسماء حسنہ میں شمار کر کے غلطی کی۔ حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں۔ تو اس بنیاد کے پر ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہاں علامہ ابن حزم اور ان کی ڈگر کے پر چلنے والے ظاہریہ ایک فرقہ ہے جو الفاظ کے ظاہر کی بنیاد کے پر فیصلے کرتا ہے، اس کی جو تعویل اور صحیح تفسیر ہونا چاہیے اس کی طرف نہیں جاتا، اس کی حقیقی شرح کی طرف نہیں جاتا، بلکہ صرف الفاظ کے ظاہری معنی کو لے کر جو معنی اور مفہوم ہونا چاہیے وہی بیان کرتا ہے۔ اب حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یوزینی ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ اب اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ وَأَنَا الدَّهْرُ میں ہی زمانہ ہوں، الدہر اللہ نے اپنے آپ کو کہا، تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں دہر ہے، اس لیے اگر کوئی شخص عبد الدہر کہے یعنی دہر کا بندہ، زمانے کا بندہ، تو یہ صحیح ہے، حالانکہ ایسا کہنا غلط ہے۔ وہی شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کو اللہ کے اسماء حسنہ میں شمار کرنا غلطی ہے، حالانکہ حدیث میں اس قول کی وضاحت خود کر دی گئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنَا الدَّهْرُ میں ہی دن و رات کو لاتا لے جاتا ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ دن و رات کو میں لے جاتا ہوں۔ لانا لے جانا تو اللہ ہی کا تصرف ہے جسے لوگ پسند یا ناپسند کرتے ہیں، بس مسلمان کے لائق تو یہی ہے کہ اس طرح کے الفاظ سے بچے، گرچہ اس کا اعتقاد ہو کہ اللہ ہی متصرف ہے، یعنی وہ یہ مانے کہ اللہ ہی متصرف ہے، زمانے کو لانا لے جانا، حالات کے پر تصرف کرنا، اس کے بعد بھی اگر وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور حالات کا رونا روتا ہے تو حقیقت میں وہ غلطی کر رہا ہے، وہ اللہ ہی کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ان تمام چیزوں پر تصرف کرنے والا ہے۔ لیکن اس سے بچنے میں ہی کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے دوری بنائی جا سکتی ہے، گرچہ وہ الفاظ ہی میں کیوں نہ ہو، اس میں عقیدے کی حفاظت اور اللہ کے سامنے ادب اختیار کرنا ہے، یعنی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے جو ادب کے خلاف ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی یا اللہ کے کسی بھی عمل کے پر ناراضگی جتانے والی ہو۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں، زمانے کو گالی دینے کی قسموں میں سے، برا بھلا کہنے کی قسموں سے ہوا کو گالی دینا بھی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شدید ہوائیں چلتی ہیں، آندھی طوفان کی طرح۔ اب اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے مکانات نقصان ہوتے ہیں، بہت سارے درخت اکھڑ جاتے ہیں اور بھی دیگر نقصانات ہوتے ہیں۔ تو
آندھی کو یا تو ہوا کو برا بھلا کہنا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہوا اپنی مرضی اپنے اختیار سے نہیں چلتی، اسے اللہ چلاتا ہے، اس کی رفتار اور جس جگہ پر جانا ہے یہ سب اللہ طے کرتا ہے۔ ہوا اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے ایسا کچھ نہیں کرتی۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی، جیسا کہ امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الریح، ریح یعنی ہوا، آندھی کو برا بھلا مت کہو، اسے گالی مت دو جب تم اس میں ناپسندیدہ بات دیکھو، یعنی بہت رفتار کے ساتھ چل رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے پترے اڑ جاتے ہیں، مکانات کی چھت اڑ جاتی ہے، شیڈ اڑ جاتے ہیں، یا تو پھر درختوں کو نقصان پہنچتا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی اور نقصان پہنچ رہا ہے، تو جب تم اس میں ناپسندیدہ بات دیکھو تو کہو، اے اللہ اس میں ہم اس ہوا میں خیر کے طالب ہیں، اللہم انی اسألک خیرہا، یعنی اس ہوا کے اندر جو خیر ہے ہم اسے طلب کرتے ہیں، اور وَخَيْرَ مَا أُمِرْتَ أُرْسِلْتَ بِهَا، اور اس خیر کا جس سے حکم دے کر اسے بھیجا گیا ہے، یعنی ہوا کو جس خیر کے لیے بھیجا گیا ہے اس حکم کا، اس خیر کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم اس ہوا کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس شر سے بھی جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ ہوائیں جب تیز چلتی ہیں اس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے ہوا کا رفتار کے ساتھ چلنا یہ زمین کے پر بیج کو بکھیرتا ہے، اور علاوہ ازیں جو پھول نکلتے ہیں تو اس پھول کے درمیان جو جفتی ہوتی ہے جس کی بنیاد کے پر پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ہوا کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، تو یہ سب ہواؤں کی وجہ سے ہے۔ زمین کے پر بیج کا بکھر جانا، پتوں کا اکھڑ جانا، یہ سب کے سب اللہ کی حکمت ہے جس میں انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب یہ ہوا کے شدید چلنے کی وجہ سے چھت کا اڑ جانا، پترے کا اڑ جانا، یہ سب کے سب ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے ایسی مضبوط چیزیں بنائیں تاکہ نقصان کا شکار نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہوا کی شدت ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم اس ہوا کے اندر جو خیر ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس میں جو شر رکھا گیا ہے اس شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اسی طرح کا حکم دیا۔ اب آگے صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ ان مخلوقات کو گالی دینے میں کئی طرح کے مفاسد ہیں، یعنی ہوا کو برا بھلا کہو، زمانے کو، حالات کو برا بھلا کہو، اس میں کئی مفاسد ہیں۔ اس میں سے پہلا یہ ہے اسے گالی دینا جو اس کا مستحق نہیں۔ اب اگر زمانے کو، حالات کو یا ہوا کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اسے گالی دی جا رہی ہے حالانکہ مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تدبیر کے ساتھ مسخر کی ہوئی مخلوقات میں سے ہیں۔ اسی میں سے ہے ان چیزوں کو گالی دینا شرک کو شامل ہے، اس لیے کہ انہیں گالی دے کر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بذات خود اللہ کے علاوہ نافع نقصان کے مالک ہیں۔ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے یا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہوا اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے بغیر اتنی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے، نفع اور نقصان پہنچا رہی ہے، تو نعوذ باللہ یہ شرک ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی ایک مخلوق کو با اختیار مان رہے ہیں کہ اپنی مرضی اور اپنی اختیار سے جسے چاہے نفع دے اور جسے چاہے نقصان پہنچائے، تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ اور اسی میں سے ہے گالی اس پر پڑتی ہے جس نے سارے کام کیے، اور وہ اللہ ہے، یعنی ہوا اللہ ہی چلا رہا ہے، زمانہ اللہ ہی بدل رہا ہے۔ اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہوا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو حقیقت میں نعوذ باللہ وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا چلانے والا، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بس ہمیں ایسے میں جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی جائے زمانے کے حساب سے، حالات یا تجارت کے اعتبار سے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے اس میں جو خیر ہے وہ خیر عنایت فرما، اور اس میں جو برائی ہے اور اس شر سے اور اس برائی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہاں آگے صاحب کتاب نے
چند آیات کا تذکرہ کیا، انتہائی اہم آیت جو ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم لوگوں کو جو بھی مصیبت لاحق ہو رہی ہے یہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ مندی کا رونا روتے ہیں نا، ہمارے یہاں جو کاروبار ہے، لون کا کاروبار یا تجارت سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، کسانوں کی بات کیجئے، بہت زیادہ بارش ہو گئی یا ہوا تیز رفتار سے چلنے لگ گئی تو اس کا رونا رونے لگ جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ انہیں اپنے آپ کے پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے فصل کے اندر عشر رکھا ہے اور اس کے علاوہ 20واں حصہ رکھا ہے۔ اگر بارش ہونے کے بعد پوری فصل بارش کے پر ہی آئی ہے تو ایسی صورت میں نصاب کے پر پہنچنے کے بعد یعنی 7.5 کنٹل، اب مثال کے طور پر کسی نے گیہوں لگایا، چاول لگایا اور وہ 7.5 کنٹل سے زیادہ پیدا ہوا، نصاب 7.5 کنٹل ہے، مکمل بارش کے پر پیدا ہوا، تو ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے اسے عشر نکالنا ہوگا، یعنی اپنے مال کا 10واں حصہ 75 کلو اسے نکال کر اللہ کی راہ میں غربا اور مساکین کو خرچ کرنا ہوگا۔ وہ تو کرتے نہیں ہیں، یعنی انہیں مکمل طریقے سے بارش فری دی گئی، زمین کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھی جس سے فصل پیدا ہوئی، محنت کچھ نہیں کرنا پڑا، مکمل اللہ کی طرف سے ملنے والی بارش سے فصل پیدا ہوئی، تو انہیں 10واں حصہ نکال کر غربا اور مساکین میں زکوٰۃ کا عشر دینا تھا، وہ نہیں دیا۔ یا اگر انہوں نے محنت کر کے یعنی کنویں سے پانی نکال کے یا بورویل کے ذریعے انہوں نے کھیتی کی، اس میں جو فصل پیدا ہوئی 7.5 کنٹل کے پر پہنچ گئی، گیہوں ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، جواری ہے، جو بھی ہے، اس میں شریعت نے آسانی رکھی، انہیں 20واں حصہ دینا ہے، یعنی 100 میں سے ان لوگوں کو 5 کلو دینا ہے، اور 10واں حصہ کا مطلب یہ ہے کہ 10 کلو میں سے 1 کلو دینا ہے، 100 کلو میں 10 کلو دینا ہے۔ لیکن اگر محنت کی جا رہی ہے، کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، بورویل سے اس کے بعد پانی دیے جا رہا ہے، تو شریعت اسے آدھا کر دیتی ہے، یعنی 100 کلو میں 5 کلو اناج تمہیں دینا ہوگا، اور وہ بھی نصاب پر۔ اگر کسی کا 7.5 کنٹل یعنی 750 کلو اناج نہیں پیدا ہوا تو اسے دینا ہی نہیں ہے، شریعت اسے معاف کر دیتی ہے، اس کے اوپر اس نے نصاب رکھا ہے، زکوٰۃ رکھی ہے، وہ نہیں دیں گے، مزدوروں کا حق ماریں گے، کم سے کم مزدوری میں لوگوں سے کام کرائیں گے۔ آپ خود جا کر دیہاتوں کے اندر دیکھ لیجئے کتنی کم مزدوری کے پر اتنی محنت ان لوگوں سے کرائی جاتی ہے۔ آج کے ٹائم میں بھی 150-200 روپے دے کر 8-8 10-10 گھنٹے مزدوروں سے کام کرایا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں کی مزدوری کاٹ کر یہ اپنے آپ کو امیر بناتے ہیں، سیٹ بناتے ہیں۔ اتنی محنت کی جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں گے تو حیران ہو جائیں گے، مسلسل لگے ہوتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے کھیت میں کام کرتے ہیں، جھک جھک کر انہیں کام کرنا ہوتا ہے، اور اگر کپاس تیار ہوتی ہے اسے توڑنے کے وقت انہیں جھکے رہنا پڑتا ہے مسلسل، اتنی محنت کا کام، اور وہ بھی کوئی صاحبان نہیں، اوپر کوئی چھت نہیں، چھت بلکہ گرمی کے اندر گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے۔ یہی معاملہ اگر انہیں گیہوں کی کٹائی کرنا ہے اس وقت ہوتا ہے، دھان کی چاول کی کٹائی کرنا ہے اس وقت ہوتا ہے، یا تو پھلوں کو توڑنا ہوتا ہے، ہر جگہ آپ دیکھیے کہ انتہائی محنت طلب کام ہوتا ہے جو مزدور کرتا ہے، لیکن انہیں اتنی مزدوری نہیں دی جاتی ہے جو تقاضا کرتے ہیں، بلکہ آدھی مزدوری اس سے کم کے پر یہ کام کراتے ہیں اور ان بچی ہوئی مزدوریوں سے اپنے آپ کو امیر بناتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے مصیبت اور آزمائش کے طور کے پر عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ تمہارے اپنے کیے کرائے کا گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 48 میں، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، اسے پھیلاتی ہیں، یعنی ہوا اگر یہ رفتار کے ساتھ نہ چلے تو بادل نہیں پھیلیں گے، اور بادل نہیں پھیلیں گے تو صحیح سے بارش نہیں ہوگی۔ تو اللہ اتنے بڑے کام کے لیے ہواؤں کو رفتار کے ساتھ چلاتا ہے۔ علامہ سی اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 140، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ اللہ آزمائش کے طور پر کبھی نواز دیتا ہے، کبھی حالات تنگ کر دیتا ہے،
یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں، چاہے وہ تنگی کے حالات ہو یا خوشحالی کے حالات، ہر دو حالتوں میں اسے اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ نیز آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 44، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، یعنی غور کرنے والے جو دیکھ کر اس کے پر غور کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ بدل رہا ہے، جب اللہ ہی کر رہا ہے تو ہمیں ان معاملات کے پر، ان تصرفات کے پر رب اللہ کو مان لیا ہے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، شکوے نہیں ہونا چاہیے، انہیں برا بلا نہیں کہنا چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے۔ بس سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پڑھتے ہیں تو دونوں حالت خوشی ہو یا غم میں اس کی حمد واجب ہے، اس سے حسن ظن، اچھی امید اور اچھا گمان رکھا جائے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور اسی سے توبہ و استغفار کیا جائے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 168 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حالات جو بنائے جا رہے ہیں ہمیں پلٹنے کے لیے صحیح راستے کی طرف، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا چرواہا یہ بکریوں کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ روٹ سے صحیح ٹریک سے بھٹک رہی ہیں تو انہیں مارتا ہے تاکہ وہ غلط راستے کے پر نہ جائے، بہتر حالت میں جھنڈ کے ساتھ رہیں تاکہ کوئی بھیڑیا آ کر انہیں اچک نہ لے، ان کی جان کے پر نہ بنائے، انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ نیز سورہ اعراف آیت نمبر 130 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کو ان کو ہوش آ جائے۔ یہ سب اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کاروبار میں جو کہ پاور لوم کا ہے، یا تو کسان ہے انہیں پھلوں میں کمی محسوس ہو رہی ہے، یا تاجر کو اپنے منافع کے اندر، یا تو کاروبار جو کہ لوم کی شکل میں چل رہا ہے اس میں مندی آ گئی ہے، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کے پر ہمیں غور کرنا ہے، کیوں آخر ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ وہ ارحم الراحمین جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ بے انتہا رحم کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی خطا، کوئی غلطی کی ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم بعض کو بعض کے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پر کوئی بڑا ظالم مسلط ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بعض کو بعض پر مسلط کیا گیا ہے، بما كانوا يكسبون، یہ ان لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں ان کے کیائے کرائے، ان کے کالے کرتوتوں کی بنیاد پر، لہذا ہمیں اس کے پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ دو اہم چیزیں تھیں جو آج کے درس میں شرک اصغر کے باب میں بیان کی گئی۔ زمانے اور حالات کو برا بلا نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ اللہ ہی دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہے، اور اگر ہوا آندھی طوفان چل رہا ہے تو ایسے میں بھی ہمیں اس کے برا نہیں کہنا ہے، بلکہ اگر ہمیں ایسے لگے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس ہوا، اس آندھی طوفان میں جو خیر ہے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اور اس میں جو شر ہے ہم اس شر سے پناہ طلب کرتے ہیں، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خاص طور سے عادتاً یا جان بوجھ کر کسی بھی حالت میں اس طرح زمانے کو، ہواؤں کو یا حالات کسی چیز کو برا بلا کہتے ہیں، جو خطائیں غلطیاں ہم سے اس بارے میں ہو چکی ہے انجانے نہ جاننے کی بنیاد پر، اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آئندہ اس بارے میں محتاط بنا تاکہ ہم ایسا گناہ نہ کر سکے جو تیرے معاملات، تیرے تصرفات کے پر اعتراضات یا گالی یا برا بلا کہنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہمیں تیرے ہر معاملات، ہر تصرفات، جیسا کہ تیرے رب ہونے کا تقاضا ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں تیرے ہر معاملات اور تصرفات کے پر ایمان، یقین رکھنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا کی خیر و برکات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔